أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ مسئلہ توحید کو ثابت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ ام لہم الہ غیر اللہ، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تو ہر قسم کے شریک سے پاک ہے، کیونکہ اللہ اپنی ذات و صفات میں یکتا اور تنہا ہے۔ اس کا علم بھی کامل اور اس کا ہر عمل، ہر صفت کے اعتبار سے وہ تنہائی کا، یکتائی کا شکار ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ سماعت میں کامل، بصارت میں کامل، حیات میں کامل ہے، وہ حی اور قیوم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، وہ تکنے سے پاک ہے، وہ اونگ سے پاک ہے، وہ نیند سے پاک ہے۔ تو اللہ جل شانہ جب اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے تو اس کی قدرت کی طرح کوئی قدرت رکھنے والا نہیں ہے۔ تو جب اس کی طرح کوئی قدرت رکھنے والا نہیں، کوئی صفات والا نہیں، تو اس کا شریک بھی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، یہ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ جل شانہ ان تمام شرکاء سے پاک ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اچھا اگر واقعی آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے عذاب ہے تو پھر یوں کر لے آسمان سے ہم پر ایک ٹکڑا نازل کر دیں۔ ایک طرف معجزات کا انکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار، دوسری طرف عذاب کا وعدہ ان سے کیا جاتا ہے، تو یہ الٹا فوری طور پر عذاب طلب کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پہ سوچ کر اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی کوشش کرتے، لیکن یہ الٹا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلانے کے ساتھ ساتھ اتنے ڈھٹے رہتے ہیں اپنی بات پہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فوری طور پر عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ جواب دیتے ہیں کہ اگر ہم ان پر آسمان کا ایک ٹکڑا نازل بھی کر دیں تو یہ اس میں بھی تعویلات کریں گے، پھر بھی ماننے کے تیار نہیں، پھر بھی یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں، یہ جو آسمان سے بادل آ رہا ہے اور یہ تہ بتہ منجمد بادل ہے جس کے اندر بہت بڑا پانی ہے اور یہ ہم پر پانی برسانے کے لیے بادل آ گیا ہے، پھر بھی یہ لوگ ماننے کے تیار نہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر یہ لوگ دیکھ بھی لے آسمان سے ایک گرتا ہوا ٹکڑا، یقولو تو کہیں گے سحاب مرکوم، یہ تو بادل ہے تہ بتہ۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يَصْعَقُونَ، اے میرے نبی چھوڑ دیجئے ان کو، آپ کا کام دلائل کی بنیاد پر بات سمجھانا، آپ نے ہر عقلی نقلی دلیل کھل کے بیان کیا ہوا ہے، اس لیے اب ماننا نہ ماننا یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے، آپ چھوڑ دیں تاکہ وہ وقت آ جائے، وہ دن آ جائے جس دن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، یہ خود بخود اس دن کا سامنا کر لے جس دن یصعقون ان پر کڑک آئے گی۔ صاعق یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو بجلی آسمان سے گرتی ہے اور ایک کڑک آواز کے ساتھ، ایک زوردار آواز کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں یصعقون۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 70 بندے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اللہ جل شانہ کے پاس تورات لینے کے لیے، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتہ کہ یہ کس کی باتیں ہیں، ہم تو لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں نہیں ہم تب تک یقین نہیں کریں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ نے ایک بجلی زوردار آواز کے ساتھ ان پر گرا دی اور سب کے سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ لوگ کہیں گے کہ ہمارے بندے لے کر چلا گیا اور ان کو مار ڈالا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل پر یہ نعمت قرآن میں یہ ذکر کیا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے اس قسم کی گستاخان حرکت کے باوجود اللہ جل شانہ پھر بھی انعام کیا، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔
کہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دی، اس لیے دنیا کے اندر موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہوتی، لیکن ایک وہ حیات ہے جو عادت کے بالکل خلاف ہے، اس کو خرق للعادت کہتے ہیں۔ تو یہ ہے، اور یہ پیغمبر کا معجزہ ہوا کرتا ہے، یہ اللہ جل شانہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ اور دوسرے عام عادت کی، تو عام عادت میں جب انسان دنیا کے اندر وفات پا جاتا ہے تو یہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا ہے، یہ پھر جب قیامت قائم ہوگی دوبارہ زندہ ہوگا، لیکن اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ تو بہرحال اللہ فرماتے چھوڑ دیں ان کو کہ قیامت کا دن قائم ہو جائے اور ایک زوردار دھماکہ ہو جائے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ایک موقع پہ کہ یہ لوگ قیامت کا انکار کر کے کہتے ہیں، اچھا اذا کننا عظاما نخرہ، کہ جب ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ہماری یہ ہڈیاں بوسیدہ اور ریزہ ہو جائے گی تو ہم دوبارہ اپنی حالت میں واپس حالت میں آئیں گے۔ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ۔ تو یہ تنزیہ طور پر کہتے ہیں اچھا پھر تو تمہاری رائے کے مطابق اگر ہم دوبارہ زندہ کیے گئے تو جہنم کی آگ میں جائیں گے تو ہمارے لیے بڑا نقصان اور تاوان والا ہوگا۔ اللہ فرماتے تم کیا اس کو محال سمجھتے ہو؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، یہ ایک زوردار دھماکہ ہوگا، ایک آواز ہوگی اور اچانک ایک لمحے کے اندر ساری انسانیت اٹھ کھڑے ہو کے محشر میں جمع ہو جائے گی۔ تم کیوں محال سمجھتے ہو؟ اسی اللہ فرماتے چھوڑ دیں ان کے میرے پیغمبر، ان کے اعتراضات اور ان کے مذاق اور ان کے مسخرے چلنے دیں ان کو، وہ دن آنے والا ہے یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کو ان کی یہ تدبیریں ذرا برابر فائدہ نہیں دے گی، ولا ہم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی، نہ اپنی اولاد کام آئے گی، نہ ان کے خاندان والے، نہ دوست احباب، ان کو کوئی مدد کرنے والا، ان کا کوئی مدد کرنے والا یہ نہیں پائیں گے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور ان ظالموں کے لیے آخرت کے عذاب کے علاوہ بھی ایک عذاب ہے، اور وہ دنیا کا عذاب ہے کہ اللہ دنیا کے اندر ان پر کاسالی مسلط کریں گے، اللہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو شکست دیں گے۔ اور اللہ نے دکھا دیا بدر کے موقع پہ، احد کے موقع پہ اللہ نے کاسالی بھی جاری کر دے۔ اب یہ سارے کے سارے عذاب دنیا کے اندر بعض اوقات اللہ لا کر انسانوں کو چکاتے ہیں تاکہ یہ انسان باز آ جائے، رجوع کر لے اللہ کی طرف۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ کی طرف سے یہ آزمائشیں اور حالات اور امتحانات آتے ہیں، یہ اس واسطے کہ یہ انسان سمجھ جائے اپنی حقیقت کو، اپنی طرز زندگی پر تھوڑا نظر ثانی کر لے کہ میں جو زندگی اپنا چکا ہوں یہ میرے لیے خیر کا راستہ نہیں، یہ برائی کا راستہ ہے اور انجام بہت بربادی کا ہے، بعض آ جو اپنے ان غلط حرکات سے، فسق و فجور سے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں باوجود یہ کہ دنیا کے اندر ہم بعض اوقات مختلف قسم کے عذاب چکاتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے رب کے حکم کے سامنے آپ صبر کا مظاہرہ کیجئے۔ آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں، اور اس پیغام کے پہنچانے میں آپ کو مختلف قسم کے مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مختلف قسم کی باتیں سننے پڑتی ہیں، آپ صبر کا مظاہرہ کیجئے۔ یا یہ کافر اور مشرک آپ کو کاہن کہتے ہیں، آپ کو ساحر جادوگر کہتے ہیں، آپ کو مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے اللہ کے کلام کے بارے میں یہ کہتے کہ یہ محمد کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، ان باتوں سے آپ کو تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن آپ صبر کا مظاہرہ کیجئے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہماری مدد و نصرت آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ سے غافل نہیں ہیں۔ ایسا مسئلہ نہیں کہ یہ کافر ظالم اور جابر جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہم اس سے ناواقف ہیں، ہم بے خبر ہیں، نہیں، بس ہم نے ایک وقت متعین کیا ہوا ہے، اس وقت کو آنے دیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، آپ ہمت نہ ہاریں، آپ بے حوصلہ نہ ہو جائے، بس آپ اللہ جل شانہ کی پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے حمد کے ساتھ۔ حین تقوم، جس وقت بھی آپ اٹھے، کسی مجلس سے آپ اٹھے، مجلس میں بیٹھے ہوں، بعض اوقات انسان مجلس میں بیٹھتا ہے اور مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے انسان پر بعض اوقات کچھ غم کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، تو جب یہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، یہ غم اللہ دور فرماتے ہیں۔ یا آپ سوئے ہوئے ہیں اور جھاگ گئے، انسان جب پریشانی لیتا ہے، دائیں بائیں کی آوازیں سنتا رہتا ہے تو خواہ مخواہ بے چین اور بے قرار ہوا کرتا ہے، آپ اٹھے تو سبحان اللہ و بحمدہ،
سبحان اللہ العظیم، اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اللہ آپ کے غم کو اتار دے گا، ختم کرے گا۔ یا علماء فرماتے ہیں کہ بندہ کسی بھی مجلس میں بیٹھا ہوا ہو، بعض اوقات مجلس میں اللہ کا تذکرہ نہ ہو جائے، بعض اوقات مجلس میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر درود نہ ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی لوگ کسی مجلس کے اندر جمع ہو گئے، اس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا، تو اس مجلس والے کے لیے یہ جو مجلس ہوگی قیامت کے دن نقصان اور خسران کا باعث ہوگی۔ اس کے اپنی مجلس میں ضرور اللہ کا ایک تذکرہ کر لیا کرے، ایک مرتبہ کسی مجلس کے اندر ایک مرتبہ ضرور درود شریف پڑھ لیا کرے۔ کسی بھی مجلس، یہ نہیں کہ مسجد کے اندر جمع ہو کے درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، بازار میں جمع ہو گئے درود شریف ہی بول، گھر میں جمع ہو گئے، مہمان آ کے اللہ کا نام تک نہیں لیا، پیغمبر پر درود ہی نہیں، ایسا نہ کیجیے۔ قیامت کے دن ہر وہ مجلس جو اللہ کے ذکر سے خالی ہوگی وہ قیامت کے دن باعث نقصان ہوگی، خسران ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجلس سے اٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اسے سبحان اللہ و بحمدہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، رب اغفر لی وارحمنی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بندہ اللہ سے معافی مانگ، اللہ میں اس مجلس میں غفلت کا شکار رہا، مجھے معاف کیجیے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ نیند سے اٹھے تو فجر کی نماز پڑھ لیا کرے۔ نماز میں بھی اللہ کی پاکی ہے، نماز میں بھی اللہ جل شانہ کا حمد ہے، اس لیے آپ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا اور رات کو بھی اللہ کی پاکی بیان کیجئے۔ تو رات کو پاکی بیان کیجئے، رات کے اندھیرے میں آپ کی آنکھیں کھلے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کریں۔ یا علماء فرماتے ہیں کہ رات کے حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز کا اہتمام کرے، اس میں بھی اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے، اللہ کا حمد ہوتا ہے۔ اور یا علماء فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ کہ جب رات شروع ہونے لگ جائے اللہ کی پاکی بیان کرے، مغرب کی نماز کا اہتمام کرے، عشاء کی نماز کا اہتمام کرے، وَإِدْبَارُ النُّجُومِ اور پھر جب سورج تارے جو ہے وہ چلے جائے یعنی تارے چب جائے، اس وقت بھی آپ اللہ کی پاکی کا اہتمام کر لیا کرے، بیان کر لیا کرے اللہ کے حمد کے ساتھ۔ مراد اس سے فجر کی نماز ہے کہ جب طلوع فجر ہونے لگ جاتا ہے تو تارے چپنے لگ جاتے ہیں، تو تاروں کے چلے جانے کے بعد بھی آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے۔ بہرحال ہر آن، ہر مجلس، ہر گھڑی میں بندہ اللہ کی پاکی بیان کرے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتنی بڑی شخصیت ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو جمع کر چکے ہیں، اور ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے کتنے اللہ سے مانگا، نمازیں پڑھی، رو کے اللہ سے مانگا۔ صحیح احادیث کو جمع کرنے کے بعد جب کتاب ختم کر رہے ہیں تو اس حدیث کے ساتھ ختم کر رہے ہیں کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہے، زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور قیامت کے دن ترازو میں بہت زیادہ بھاری ہوں گے۔ وہ کون سے کلمات؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس لیے فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ بھی درس دیتے ہیں لوگوں کو کہ میری کتاب کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد جب آپ کتاب ختم کر چکے تو مجلس کے اختتام پر یہ کلمات پڑھا کریں۔ ہم بھی نیت کریں کہ کسی مجلس سے اٹھنے کے بعد یہ کلمات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے معبود ہے اللہ کے سوا؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ جل شانہ پاک ان تمام معبودوں سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اگر یہ لوگ دیکھ لے آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا، یقولو تو کہیں گے سحاب مرکوم، یہ تہبتہ بادل ہے، یہ منجمد بادل ہے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، بس چھوڑ دیجئے ان کو یہاں تک کہ یہ اس دن کا سامنا کر لے جس دن اس پر کڑک آگ گرے گی۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا،
جس دن ان کو ان کی کوئی تدبیر ذرا برابر فائدہ نہیں دے گی ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور یقین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے عذاب اس کے علاوہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن میں اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کے حکم کے سامنے صبر کا مظاہرہ کیجئے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اس لیے کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور آپ اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے جب آپ کھڑے ہوں وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کے کچھ حصہ میں بھی اس کی پاکی بیان کیجئے وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور تاروں کے چلے جانے کے بعد۔ صدق اللہ۔